والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، ذی الحج کا مہینہ اپنا دوسرا عشرہ شروع کر چکا ہے اور 2 دن بعد خلیفہ سوم داماد پیغمبر ہم زلف علی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میں بغیر تمہید کے ان کی سیرت کے متعلق مختصر سی چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے وہ چن کے دیے، منتخب کر کے دیے، اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے مقام و درجات رکھے ہیں جو اہل سنت کے یہاں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی ہیں، اور ایک حدیث ہے کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو عثمان کی نبی سے محبت اور یارانہ کیسا ہے کہ نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ یعنی آج مسلمان تمنا کرتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے حضور کی رفاقت نصیب فرما۔ اب وہ کس خوش نصیب کو ملتی ہے کس کو نہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن زبان نبوت سے حضرت عثمان کو جنت میں اپنا رفیق نبی فرما رہے ہیں۔ یعنی ان حضرات کی عظمتوں کو دیکھیں کہ نسبت رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی شانیں عطا فرمائی اور کتنی بلندیاں عطا فرمائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اعتماد کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ ایک داماد کو مانو اور دوسرے داماد کو انکار کر دو اور اسے مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں ایک رافضی رہتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت برا بھلا کہتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اسے ملے اور کہنے لگے یار ایک رشتہ آیا ہوا ہے
لڑکے کا، اور میں نے سوچا کہ تم میرے پڑوسی ہو تو پہلے میں تم سے بات کروں، کیونکہ لڑکا مجھے جو اس کے باپ نے صفات بتائی ہیں بڑی اچھی ہے، مالدار بھی ہے، معاشی طور پہ بھی بڑا مستحکم ہے، خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی ہے، اور بڑی خصوصیات اس کی سنائی تو اس کے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے کہا جی آپ پڑوسی اور ہم نے آپ کے اخلاق دیکھا ہے، اگر آپ نے اس پر اعتماد کیا اور آپ کو وہ پسند ہے تو مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل میں تیار ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا چونکہ بھائی بات معاملات کی ہے تو جو بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری خصوصیات اس میں ہیں، لیکن ہے وہ یہودی، مسلمان نہیں ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، برہم ہو گیا کہ یہ کوئی بات ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے، آپ کو یہ نہیں پتہ میں اس کی دولت کا اچار ڈالوں گا کیا؟ اپنی بیٹی میں کسی کافر کو دوں، کسی یہودی کو دوں، کسی ایسے ویسے بدعقیدے کے دوں؟ تو کہا جناب یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کسی غلط آدمی کو نہیں دے سکتا، نبی اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دے اگر وہ غلط ہو، ایک بھی نہیں 2۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، حضرت ام کلثوم کا۔ ان کا انتقال ہوا تو وہ جو مشہور بات جو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 کے 40 یک کے بعد دیگرے عثمان کو دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اعتماد کیا ہے۔ آج اگر بیٹی کا معاملہ ہو تو والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کی شادی کے متعلق، استخارے کروائے جاتے ہیں، کئی جگہ سے معلومات لی جاتی ہے لڑکے کے متعلق، پھر مولوی صاحب کے پاس بھی آتے ہیں، مولوی صاحب استخارہ نکالنا ہے، ذرا آپ استخارہ کرتے ہیں تو کر لیں، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ دینا ہے، پتہ نہیں لڑکا کیسا ہو کیسا نہ ہو۔ جو نبی، اور ایک روایت میں کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح بذریعہ وحی کیا ہے، اللہ کے کہنے پر کیا ہے، بذریعہ وحی میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، تو مجھے بتاؤ صاحب وحی اگر کسی کو بیٹی دے رہے ہوں تو وہ کیسا ہوگا؟ اور یہ سعادت غالباً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جزئی فضیلت کہ کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ روئے زمین پر جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ جزئی فضیلت سوائے عثمان کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ روئے زمین پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ سعادت کیا کم ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ اور کون عثمان؟ وہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ایک بار نہیں 2 مرتبہ دی ہے، اور پھر صرف ان کو بشارت نہیں ملی بلکہ عثمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ دیا ہے۔ کچھ باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں تاکہ ذہن کے گوشے میں اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کتنی ہے، میں صرف 1-2 واقعات اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ضرور آپ نے وہ سنے ہیں۔ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہے، آپ جانتے ہیں ترمذی شریف میں ہے، جنازے کی صفیں درست ہوئی ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، میت لا کے رکھ دی گئی ہے، اتنے میں اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے آئے، رحمت للعالمین انک لعلی خلق عظیم کے مجسم، کہ جن سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں، جن سے بہتر خلق کسی کا نہیں، جن سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں، جن سے بہتر حلم کسی کا نہیں، جس سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں۔ اب یہ صفے درست جنازہ رکھا ہے، میرے پیغمبر اپنے وانتا حلم بہذا البلد والے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر جناب حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرات صحابہ کرام کھڑے ہیں، نبی کی نظر میت پہ پڑی، فرمایا اٹھاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا،
یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، اس سے نفرت کرنا، یہ اخلاق ہوا کرتے ہیں، یہ بد اخلاقی نہیں ہوا کرتی، یہ رحمت ہوا کرتی ہے، یہ جناب زحمت نہیں ہوا کرتی۔ پیغمبر نے فرمایا اٹھاؤ، اس کا جنازہ میں محمد نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمانا، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتا۔ پڑھائی؟ بولو۔ اور عثمان کا ذکر کرو، رحمت برسنے لگی۔ ان دلوں پر بھی خدا کی قسم خدا کی رحمتیں برستی ہیں جن دلوں میں صحابہ کی محبت ہو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق کا حصہ ہے یا نہیں؟ آج اگر کوئی مسلمان ایسا کرے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے، یوں ہاتھ بڑھانے لگے آپ کو، نو ڈونٹ ٹچ می پلیز، گیٹ آؤٹ، تو آپ آگے سے کیا کہو گے؟ ابے یار ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی اخلاق کا بھی حصہ ہوتا ہے، کوئی تو اخلاق پیغمبر سے زیادہ جانتا ہے؟ ایسے بحث چلتی ہے نا کہ اسلام تلوار سے پہلا یا اخلاق سے، تو بدر نبی کا اخلاق نہیں ہے؟ بولو۔ احد تبوک نبی کے اخلاق نہیں ہے؟ تو جب انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کی معراج پہ پہنچے میں، اور میرے پیغمبر کا یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ بھی اخلاق ہے۔ کیوں؟ صحابہ کے بغض رکھنے والے کو دل سے لگاؤ تو صحابہ کرام کو اگنور کرو، اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی ہوگی؟ یہ بھی تو پھر بد اخلاقی میں آئے گا کہ جانیں جو آپ کے لیے دے، مال جو آپ کے لیے قربان کرے، سب کچھ آپ کے لیے لٹائے، اب اس کے دشمن کے اپنے قریب کرو اور اس کو اگنور کر دو، یہ تو پھر بد اخلاقی ہوئی نا۔ تو اس میں اخلاق کا پہلو کیا نکلا ہے کہ عثمان کو قریب کیا ہے، دشمن عثمان کو دور بھگایا ہے، یہ عین پیغمبر کے اخلاق ہیں۔ تو حق نواز اخلاق والا تھا یا نہیں؟ بولو۔ اور پھر اگر اس دن غالباً فاروقی صاحب فرمانے لگے کہ جو رابضی کسی مولوی کے بارے میں کہے دا ڈیر خسڑے دے، یہ بہت اچھا ہے بھائی، یہ حضرت تو ماشاءاللہ، بس میں کیا کہوں، حضرت مجھے بہت پسند ہے، بس یہ۔ تو ایک بڑا عجیب سوال کیا کہ اس میں ایسی کون سی خوبی اور خصوصیت ہے جو صحابہ میں نہیں تھی؟ کوئی ایک خوبی تو ہوگی، پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو صحابہ اچھے نہیں لگتے لیکن یہ اچھا لگتا ہے۔ تو ایسی کون سی خوبی حضرت صاحب میں ہے کہ جو صحابہ میں نہیں تھی؟ پتہ چلتا ہے اچھا اس کو یہ بھی نہیں لگتا، لیکن اس ٹائم مطلب ہے، کیا ہے؟ مطلب ہے، اور اپنے آپ کو صاف کرنا مقصد ہے کہ جی وہ جو اتنی محنت ہوئی ہے، اب جو گندے ہو گئے ہیں کس طرح دھلیں، کس طرح صاف ہوں، کس طریقے سے۔ اب اسی وجہ سے تو وہ امین شہیدی نے ویڈیو بنائی ہے ابھی اس ہفتے، کوئی بھی تکفیر نہیں کرتا صحابہ کی، آج تک کوئی ایسا ہے نہیں جس نے کی ہو۔ ہم یہاں پھر چھولے بیچنے آئے میں کیا؟ اب کیوں؟ پتہ ہے نا کہ یہ وہ پھندا ہے جو گلے میں آ کے پھنستا ہے کہ تکفیری تکفیری تکفیری، کسی اور کو یہ کہتے ہیں سب سے بڑا تکفیری تو وہ ہے جو صحابہ کی تکفیر کرے، اور اگر اس کی ویڈیو سن کے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا ہو کہ ہاں یار یہ لوگ تو تکفیر نہیں کرتے صحابہ کی، یہ تو خود کہہ رہا ہے، اس کو یہاں مسجد میں نہیں عدالت میں لے کر آؤ، ہم دلائل سے ثابت نہ کریں، خدا کی قسم ہم یہاں سے امامت سے استعفیٰ دے دیں گے۔ تو کوئی بات ہے؟ حیات القلوب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کشف اسرار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اصول کافی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ تکفیر اس میں نہیں ہے صحابہ کی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔
تو میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نبی کتنی محبت کر رہے ہیں کہ جس کے دل میں عثمان کا بغض، اس کی نماز جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی۔ اصل میں ہم نبی کی سیرت کے ان پہلوؤں کو تو پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں، دوسرے سیرت کے پہلو ہم پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہم نے سنی نہیں ہوتی، اور جب سنتے ہیں تو پہلی فرصت میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت، میں نے کئی جگہ کہا اور کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو افواہ پھیلی صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، میرے نبی کو عثمان سے محبت کتنی، 1400 صحابہ کو تیار کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ وہ نبی جو کبھی بدر میں 313 کو لا کر بار بار دعا کرتے تھے، اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، ان کو بچا لے، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا قیامت تک نہیں رہے گا۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا صحابہ ہے تو دین ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو اسلام ہے، صحابہ ہے تو ایمان ہے، صحابہ ہے تو اسلام ہے، یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ بدر میں نبی کے جملے ہیں۔ اللہ اگر یہ صحابہ نہ رہے، تیرا نام لینے والا قیامت تک نہیں رہے گا۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کی عزت رہے گی تو دین کی عزت رہے گی، صحابہ کی ناموس محفوظ رہے گی، دین کی ناموس محفوظ رہے گی، صحابہ پر اعتماد رہے گا تو اس شخص کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن تلاوت یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اگر صحابہ دل میں نہیں، دین نہیں آ سکتا۔ یہ نبی نے فرمایا 313 کو کبھی لا کر صحابہ کے لیے اتنے فکر مند ہیں، لیکن آج عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار، 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پیغمبر خود اٹھتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، اور 1400 صحابہ جب عثمان کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو قرآن کی آیت نکل آئی، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ محبوبہ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ تم کیا جانتے ہو عثمان کو، اس کی کیا قدر و قیمت ہے کہ عثمان کے لیے جان دینے کے ارادے پر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ جہاں عثمان کی فضیلت پتہ چلی، وہاں مشن حق نواز کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کرو تو رب راضی ہوتا ہے، اور 1,44,000 کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو، رب راضی نہیں ہوگا؟ بولو راضی ہوگا یا نہیں؟ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظمتیں ہیں۔ آج وہ شخص بڑا فخر کرتا ہوگا جس نے اس مسجد کی اندر تعمیر میں پیسے لگائے ہوں گے، کیوں کہتا ہوگا یار وہ فلاں مسجد میں میں نے پیسے لگائے، اب وہ جتنی نمازیں وہاں پڑھی جاتی رہیں گی مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا، مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس نے جو پیسے لگائے اللہ قبول کرتا ہے نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، نیت خالص تھی نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا چلیں قبول بھی ہو گئی تو اس مسجد میں فنڈ دینے والے اور پیسہ لگانے والے کو کیا ملے گا؟ اگر کسی نے نماز پڑھی تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھو تو اب اسے 25 نماز ایک آدمی کے حساب سے حساب ملتا رہے گا۔ اب یہ جناب یہ مسجد بنی آج سے کوئی 30-40 سال پہلے بنی ہوگی، چلو 30-40 سال سے اس کا ثواب آ رہا ہے، لیکن ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اس مسجد میں پیسہ لگایا اور اس مسجد میں توسیع کی جہاں ایک نماز پڑھنے پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ مسجد نبوی اس کے اندر توسیع کر کے اسے مسجد نبوی میں شامل کرنے والا عثمان بن عفان ہے۔ قیامت تک اس حصے پر جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی عثمان غنی کا کھاتا کھلا رہے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان نبی نے جب تبوک میں چندے کا اعلان کیا 200 اونٹ جہاد کے لیے دے دیے،
نبی نے پھر چندے کا اعلان کیا، 300 اونٹ اور دے دیے۔ نبی نے پھر چندے کا اعلان کیا، 200 اونٹ پھر دے دیے۔ یہ 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے والا عثمان ہے۔ پھر بھی اعلان تو روز ہوتے تھے، 3-4 دن تک ہوتے رہے کہیں، پھر اعلان ہوتا ہے۔ اب عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اتنے درہم و دنانیر لا کے رکھتے ہیں کہ نبی انہیں اٹھا کر یوں اپنی جھولی میں دوبارہ پھینکتے ہیں اور ساتھ میں فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ عثمان، جس کا مفہوم یوں بنا لیں تو بہت مناسب ہوگا کہ عثمان اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو اللہ اسے بھی نیکی بنا کے لکھے گا۔ یہ نبی کی بشارت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب بیعت لے رہے تھے نا تو نبی نے ایک ہاتھ کا فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ میرا ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور نبی بذریعے وحی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور اللہ آگے کی بھی جانتا ہے۔ نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنایا، اب عثمان کے ہاتھ پر کوئی خیانت کا الزام لگاتا ہے، وہ توہین کس کی کر رہا ہے؟ عثمان پر اقربا پروری کا سائن کرنے کا اگر کوئی الزام لگاتا ہے وہ کس کے اوپر الزام لگا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان بن عفان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، وہ پیغمبر کا پاکیزہ اور منزہ ہاتھ، وہ پیغمبر کا نبوت والا ہاتھ کہ جس سے نکلنے والا پسینہ وہ بھی خوشبودار تھا، اور جو پیالے میں پڑے تو آٹا زیادہ ہو جائے، وہ خوش نصیب ہاتھ اور وہ مبارک ہاتھ کہ جو پانی میں جائیں تو پانی نہر کی طرح بہنے لگ جائے، اس ہاتھ کو پیغمبر نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کہا۔ یہ سعادت عثمان بن عفان کے کھاتے میں آئی ہے، اور یہ سعادت بھی عثمان بن عفان کے کھاتے میں ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، یہ سعادت بھی عثمان بن عفان کے ہاتھے میں آئی ہے۔ عثمان کہتے ہیں میں نے جب سے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی میں نے اپنے ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کی طرف لے کر نہیں گیا۔ عثمان وہ عظیم انسان ہے جس کی شرم و حیا اتنی مشہور ہے کہ جس نے کبھی مکمل کپڑے اتار کر بیت الخلاء میں بھی غسل نہ کیا ہو، بیت الخلاء میں بھی لنگی پہن کے جو غسل کرتا ہو، اور جو پیغمبر اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا کر بیٹھے ہوں، ابو بکر آئیں پیغمبر بیٹھے رہیں، عمر آئیں بیٹھے رہیں، عثمان آئیں نبی حیت تبدیل کر کے اپنی پنڈلی کو چھپا دیں، اور ساتھ میں نطق نبوت یہ گویا ہو جائے کہ میں شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 44 لاکھ مربع میل جس شخص نے حکومت کی، 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا تھا۔ اب 22 کے بعد 44 لاکھ مربع میل تک، یہ مختصر وقت میں تقریباً 12 دن کم 12 سال حکومت کی ہے۔ تم 70 سال سے یہاں حکومتیں کر رہے ہو نا، اتنا سا کشمیر نہیں لیا جا رہا، اتنا سا کشمیر، اور ہم اپنے پہ فخر کرتے ہیں ہم یوں ہیں تو ہم یوں ہیں تو ہم منہ ہیں۔ اور جس عثمان نے اس مختصر عرصے میں اسلامی سرحدات کا محل وقوع اتنا بڑا دیا ہو، میں اس عثمان کو سلام کیوں نہ کروں، اور عثمان کی یہ فتوحات کیوں نہ ہو کہ دور عثمانی میں جہاد کرنے والے مجاہدین میں جو نام ملتا ہے، ایک کو حضرت حسن کہتے ہیں، ایک کو حضرت حسین کہتے ہیں۔ جب نبی کے نواسے بھی عثمان کی تیار کردہ فوج میں شریک ہوں، سن 26 ہجری میں
طرابلس اور افریقہ کے علاقوں کی جو لڑائی ہوئی اس میں حضرت حسین بھی شریک ہیں، حضرت حسن بھی شریک ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی شریک ہیں، حضرت ابن عباس بھی شریک ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے، یہ خاندان نبوت دور خلافت عثمانی میں یہ جہاد کر رہا ہے، یہ مان رہا ہے، انہیں خلیفہ تسلیم کر رہا ہے، انہیں حق پہ مانتے ہوئے ان کی ماتحتی میں تیار ہونے والی فوج میں شریک ہے۔ یہاں جہاں ان کی محبتوں کا پتہ چلتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے نواسے ہیں، علی فاطمہ کے شہزادے ہیں، لیکن صاحبزادگی ان کے دلوں میں نہیں آئی ہے۔ خدا کی قسم وہ راتوں کو مسلح کے شہ سوار تھے اور دن کو وہ گھوڑوں کے شہ سوار تھے، نبی کے نواسے ہیں۔ اور دور کس کا چل رہا ہے؟ بولو بولو۔ اور پھر سن 30 ہجری میں خراسان کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کی طاقتوں، ان کی دارالحکومتوں کو تو توڑا، لیکن چونکہ یہ روم اور یہ ایران کے خراسان کے یہ علاقے تو بہت دور تک تھے اس وقت، تو جو علاقے اس وقت رہتے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ اور سن 30 ہجری میں جب خراسان کی جنگ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ذرا سوال کر، جو اہل بیت کا جھوٹے طریقے سے نام لیتا ہے اور صحابہ پر بھونکتا ہے، حضرت عثمان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کہ یہ خراسان کی جنگ ہوتی ہے، اس خراسان کی جنگ میں یہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں سن 30 ہجری میں ہو رہی ہے، اس جنگ میں شریک ہونے والا اور وہ عظیم کمانڈر جسے علی کا بیٹا حسین کہتے ہیں، علی کے دوسرا بیٹا حسن کہتے ہیں، یہ بھی شریک ہیں۔ جبھی تو اس یزجرد خراسان کی جنگ میں یزجرد ایک اس علاقے کا کوئی کمانڈر یا جنرل تھا، جب وہ علاقہ فتح ہوتا ہے، اب جو باندیاں آتی ہیں، جو مال غنیمت آتا ہے، تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ فلاں، یہ باندی فلاں کی، یہ باندی فلاں کی، یہ باندی فلاں کی۔ اتنے میں یزجرد چونکہ بادشاہ ہے، 2 بیٹیاں اس کی بھی باندی بن کے آئیں، قیدی بن کے۔ اب عثمان فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ واہ عثمان، تیرے فیصلوں کو سلام۔ امیر المومنین، یہ 2 بادشاہ کی بیٹیاں یہ بھی قیدی بن کے آئی ہیں، یہ غنیمت میں کس کے حصے میں آئیں گی؟ فرمایا بادشاہ کی شہزادے کی بیٹی ہے، یہ شہزادے کے بیٹوں کو ملیں گی، ایک کا نکاح حسن سے کرا دو، ایک کا نکاح حسین سے کروا دو۔ اور وہ جو اس جنگ میں یزجرد کی بیٹی حسین کے نکاح میں آئی، اسی کو شہربانوں کہتے ہیں۔ اسی شہربانوں سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے، اور یہیں سے پھر جناب یہ سلسلے چلے ہیں اور یہ معاملات چلے ہیں۔ مجھے بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیوی شہربانوں ہیں، ان کا نکاح اگر حضرت حسین سے کسی نے کروایا ہے تو کون؟ بولو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہ محبتیں تھیں نا کہ حضرت عثمان کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے ایک بیٹے عمر، ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ اس عثمان کے پوتے کا نکاح اگر ہوتا ہے تو حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ سے ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ بھی ہے۔ کبھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو فاطمہ بنت حسین کا گھر آج بھی وہاں اسی پرانی کنڈیشن میں موجود ہے، جس کنویں سے وہ پانی بھرتی تھی وہ کنواں بھی ہے، اندر چھوٹی سی نماز کی جگہ انہوں نے بنائی تھی وہ بھی ہے۔ مجھے کئی بار اس کی زیارت کا موقع ملا۔ یہ فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین نے اپنی والدہ کے نام پر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام رکھا، یہ بیوی بنی ہے حضرت عثمان کے پوتے کی۔ حضرت حسین کی ایک اور بیٹی ہے جن کا نام ہے سکینہ۔ اس سکینہ کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت زید سے ہو رہا ہے۔ کس سے؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں
اور اس کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے سے ہو رہا ہے، مروان بن ابان بن عثمان۔ حضرت عثمان کا ایک بیٹے ہیں ابان، ان کا ایک بیٹا ہے مروان، ان کا نکاح حضرت حسن کی بیٹی سے ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کی اولاد میں حضرت حسین بھی رشتہ دے رہے ہیں اپنی بچی کا، اور حضرت حسن بھی دے رہے ہیں۔ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ بول، یہ آپس میں اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنے قریبی رشتہ داریاں، اور خلافت عثمانی میں سالانہ جو اہل بیت کے یہاں جو وظیفہ مقرر تھا تمام خلفاء کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ خیال ان اہل بیت کا خدا کی قسم ان خلفاء راشدین نے کیا ہے، اتنا زیادہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی کہا کہ شہر بانوں کا نکاح، خراسان کے بادشاہ کی بیٹیوں کا نکاح حضرت حسن اور حضرت حسین سے کرواتے ہیں۔ ان جنگوں میں حضرات حسنین خود بھی شریک رہے ہیں۔ یہ تمہیں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آگے محرم بھی آ رہا ہے، اور کربلا کا واقعہ وہ ایسے پیش کرے گا جیسے حضرت حسین بالکل نازنین تھے اور بالکل صاحبزادگی نعوذ باللہ تھی، اور جناب دشمن تیر مار رہے تھے اور انہیں تو لڑنا نہیں آتا تھا، اور یہ بالکل جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ یوں نہیں، حضرت حسین بھی مجاہد تھے، حضرت حسن بھی مجاہد تھے، کیونکہ علی کے بیٹے ہیں۔ بہادری گھر سے ملی ہے وراثت میں، جنگیں گھر سے ملی ہیں وراثت میں، اور کیوں نہ ملیں؟ حسن حسین کے نانا وہ ہیں کہ جو دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہیں نبی کے گھر میں، لیکن 7 تلواریں اس وقت بھی نبی کے گھر میں لٹک رہی تھیں۔ یہی تو ایک یہودی دانشور نے لکھا کہ مسلمان فتوحات کیوں کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے، تو آخر میں نتیجہ اس نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلحوں سے محبت تھی، ان کو جہاد سے محبت تھی، کہ جس نبی کے گھر میں چراغ کے پیسے نہیں تھے، دنیا سے جاتے ہوئے اس نبی کے گھر میں 7 تلواریں اس وقت بھی لٹک رہی تھیں۔ تو بتاؤ پھر یہ جذبہ ہو تو فتوحات کیوں نہ بڑھیں؟ میرے دوستو، وقت چونکہ مختصر ہے، 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور وہ مظلوم مدینہ جو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا، جن کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، حضرت علی نے اپنے 2 بیٹوں کو ان کے گھر کی پہرے داری پر لگایا۔ وہ پہرے داری کرتے تھے، باغیوں نے بھی گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن دروازے کے پاس یہ کھڑے، میں اندر نہیں آنا، اگر ہمیں کچھ کہا تو پھر وہ بھی برا ہے، اس کو کچھ کہا تو وہ بھی برا ہے۔ پانی لانے کی اجازت نہیں، کھانا لانے کی اجازت نہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ 40 دن کی بھوک پیاس ہے۔ ایک دن کھڑے ہوئے اور کہا ظالموں، میں نے بیر روما کا کنواں خرید کر سب میں فی سبیل اللہ وقف کیا تھا، وہیں سے کوئی پانی مجھے دے دو۔ تمہیں اتنی حیا نہیں آ رہی، تم نے خطبے کے ٹائم میری اس لاٹھی کو بھی توڑا ہے جس لاٹھی پر کبھی میرے نبی سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پھر بھوکے پیاسے رہے؟ قیامت سے پہلے مسلمان کے ایمان کا یہ حال ہوگا کہ قیامت سے پہلے کی علامتوں اور جو حدیث میں ملتی ہیں کہ ایسے حالات بھی مسلمانوں پر آئیں گے کہ دجال نے پانیوں پہ قبضہ کیا ہوگا، کھانوں پہ قبضہ کیا ہوگا۔ اس وقت جو کامل مسلمان تیسرا کلمہ پڑھے گا، اللہ اس کی بھوک بھی مٹائے گا، اللہ اس کی پیاس بھی مٹائے گا، اور قیامت کے قریب پیدا ہونے والا مسلمان اس کی کلمہ پڑھنے سے، تیسرے کلمے کی برکت سے بھوک اور پیاس ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس عثمان سے بھی کسی نے پوچھا بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی؟ کہا کیوں نہیں لگتی، انسان ہوں، مدینے کی گرمی ہے، لیکن بھوک لگتی ہے، نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ اور 40ویں دن نبی خواب میں آئے، عثمان جو روزہ 40 دن سے رکھا ہے آج ہمارے پاس افطار کرنا۔ سمجھ گئے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں،
باغی پچھلے رستے سے دیوار کود کر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پہ لوہے کی سلاخ ماری، خون کا فوارہ نکلا۔ کس کو رنگین کیا؟ استنبول کے میوزیم میں آج بھی وہ قرآن کریم موجود ہے، نیٹ کا دور ہے، آج بھی سرچ کر کے وہ قرآن کریم کا نسخہ نکال لینا جس نسخے پر حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر یہ عثمان بن عفان کے خون کے قطرات آج بھی موجود ہیں۔ عثمان قرآن کے سامنے شہید ہوتا ہے، کسی کی شہادت کی گواہیاں ناگن چرنگی کی مسجد دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر و احد و کربلا کا میدان دے گا۔ عثمان تیری شہادت کو سلام، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ آج بھی جنت البقیع میں بالکل آگے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش اٹھانے نہیں دی میت۔ حضرت ام حبیبہ نبی کی بیوی میدان میں آئے اور کہا باغیوں اگر مجھے یہ میت اٹھانے نہ دی تو میں پیغمبر کی بیوی اب وہ بد دعا کروں گی تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ گھبرا گئے۔ حضرت عثمان کے جنازے میں میت اٹھانے میں صرف 4 آدمیوں کو اجازت ملی اور وہ ان کی میت کو لے کر گئے جنت البقیع میں، دفن نہیں ہونے دیا، بقیع سے تھوڑا آگے دفنایا، لیکن انہیں کیا پتا تھا صحابہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ خود جنت بن جاتی ہے۔ آج جنت البقیع کا قبرستان حضرت عثمان کی قبر سے بھی آگے تک پھیل گیا ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کو ان سے اتنی محبت، ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو، ہونی چاہیے۔ یہ مدینے کا مظلوم صحابی جنہیں 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا، 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت ہے، اور آل و سنت مطالباتی جلوس ہمیشہ نکالتی ہے کہ جناب خلفائے راشدین کے ایام پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر 18 ذی الحج کو لسبیلا سے تبت سینٹر تک جلوس کا اعلان کیا ہے، اور مطالباتی جلوس انشاءاللہ ہوگا۔ آپ شریک ہوگے؟ شریک ہوگے؟ شریک ہوگے؟